اب انسان صرف دل کو وہ وال سمجھتا ہے, خون کا پمپ سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ خالی کہ خون کا پمپ ہے, یہ صرف ہمارے اندر پمپ پہنچاتا ہے, خون پہنچاتا ہے. باقی یہ نہیں سمجھتا کہ دل وہ جگہ ہے جو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. دل وہ جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں رہنے کی جگہ ہے. وہ جسم و دل کوئی کام کا نہیں جو دھڑکتا ہو لیکن جس میں محمد مصطفیٰ کی یاد نہ ہو. مردہ ہے وہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو, جس کے اندر دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. وہ مردہ دل ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ بنایا تھا, اس دل کو بھی زندہ تھا اور جسم کو بھی زندہ تھا. انسان نے جنت والناس من الجنت والناس, انسان اور جن کے وسوسوں سے اپنے جسم کو, اپنی روح کو ناپاک کر دیا. اللہ نے اس کی روح پاک قرار دے دی گئی ہے. روح پاک قرار تھی. اور جسم مٹی سے بنا ہے, وہ مٹی میں جانے والا ہے. مٹی کا جسم ہے, مٹی میں جاتا ہے, مل جاتا ہے. اور روح اللہ کی ذات تک جانے کی چیز اللہ تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, میں نے تجھے کیسا پیدا کیا تھا, میری طرف سے میں نے تجھے خوبصورت بنا کر بھیجا تھا, بے گناہ بنا کر بھیجا تھا, تجھے دنیا میں میری عبادت کے لیے بنا کر بھیجا تھا. تم نے اپنے جسم کو, اپنی روح کو خراب کر دیا. جس نے اپنی روح اور جسم کو برکت والی نہیں بنایا, اللہ کے اس کے رسول کے کہنے میں نہ بنایا, وہ دنیا میں جیتے جی مردہ ہو گیا. وہ مردہ ہے وہ انسان, وہ بخیل ہے وہ انسان, کنجوس ہے وہ انسان جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ دیا ہو, رمضان مبارک جیسا مہینہ دیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہ لگا ہو. رمضان کا چاند دکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دیا اس کے قریب پہنچنے کا, اس کی قرب حاصل کرنے کا, نبی کی قرب حاصل کرنے کا. حقیقت میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور محمد اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم کی قرب حاصل کرنا ہے. حقیقت میں نماز اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا ہے. کیا ہے؟ ارے توحید ہے. نماز توحید ہے. توحید ہوتی ہے اندر, اللہ کی توحید بولی جاتی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, الحمدللہ ربی العالمین بولا جاتا ہے. یہاں توحید بھی بولی جاتی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحیات میں صلات میں ان کی رسالت بولی جاتی ہے. اللہ کی توحید بھی ہو گئی اور رسالت بھی ہو گئی. اللہ فرماتا آ بندے میرے قریب آ, تو نے 11 مہینے تک عبادت نہ کری, لے آج میں نے شیطان کو باندھ دیا. اب کون وسوسے ناکتا ہے؟ شیطان کو تو باندھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب وسوسے کون ناکتا ہے؟ اب انسان نے اپنے آپ کے دل کے اندر دنیا کی اتنی گبج بھر رکھا ہے, اتنی چیزیں بھر رکھی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بہکانے کی جگہ ہی نہیں رکھی, کیوں خود ہی بہک چکا ہے. من الجنت والناس, کسی انسانوں کو کہنے میں آ کے بہک گیا. تو کبھی خود نے اپنی عادت ایسی بنا لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مؤذن اذان دیتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف انعام کی طرف لیکن بندہ نماز پڑھنے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھائی رمضان مبارک کا مہینہ لگ چکا ہے, بھائی چاند رات دکھ چکی ہے, بھائی تراویح سسا کی تراویح اور تراویح کے لیے بلایا گیا ہے لیکن بندہ جانے تیار نہیں ہے. آج کس کا وسوسہ ہے؟ انسان نے اپنے آپ کو مردہ بنا رکھا ہے, اپنے دل کو مردہ بنا لیا ہے. اس کے دل میں اللہ کی یاد نہ رکھی ہے, اس کے دل میں نبی کی کوئی یاد نہ رکھی ہے. اس بندے کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر شیطان کو باندھ دیا, اب میں ان کو دیکھ کے نیت کروں. اور کوئی تجھے اب غیر باتوں کا وسوسے ڈالنے والا ہے, غیر باتیں تو سیکھ چکا ہے, غیر اللہ کی باتیں سیکھ چکا ہے, اللہ کی نافرمانی سیکھ چکا ہے, تو کوئی تو ہے تیرے علاقے میں جو جان دے رہا ہے, کوئی تو ہے جو مسجدیں بنا کر رکھا ہے, کوئی تو ہے جو تجھے سمجھا سکتا ہے. جا 2 قدم بڑھا کے دیکھ, تو زندہ میں ہو جائے گا. جو تیرا مردہ بن گیا ہے تو وہ مردے سے تو زندہ ہو جائے گا. تیرے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈال دے گا. انسان کو متقین کے ساتھ ہونا ضروری ہے, چاہے وہ قاری بن جائے یا عالم بن جائے, قاری بن جائے, عالم بن جائے, مفتی بن جائے, امام بن جائے, بڑے سے بڑا علم حاصل کر لے, اگر تنہا رہے گا تو وہ متقین نہ بن پائے گا.
सच्चों के साथ सीधे रास्ते वाला नहीं बन पाएगा, अकेला रहेगा तो गुमराही में हो जाएगा, और अगर महफिल में आता रहेगा तो उसका इश्क रसूल याद आता रहेगा, अल्लाह से मोहब्बत होती रहेगी, एक दूसरे से टचिंग होते हुए अल्लाह रसूल की बात निकलती रहेगी। वो आलिम उलमा कारी मुफ्ती भी काम का नहीं, तो सब कुछ जानने के बाद महफिल मुस्तफा में ना आता हो, दीन मुस्तफा में ना आता हो, अल्लाह की मोहब्बत ना बताता हो, वो आलिम उलमा का भी इंसान भटक सकता है। तो यहाँ तो आलिम उलमा भी नहीं है, आम इंसान है। अगर वो अकेला बैठे रहेगा, सब तरावी में चले गए, कुछ भाई बैठे हैं, कुछ लोग नमाज में चले गए, भाई बैठे हैं, कुछ लोगों ने रोजा रखा है, एक भाई खाना खा रहा है, उसके दिल में वसवसे निकालने के लिए मुत्तकीनों का काम है, उन लोगों का काम के पास जाकर बैठे तो यकीनन जो मुर्दा दिल भी होता है मुत्तकीनों के पास जाता है, अल्लाह उसे जिंदा कर देता है। मेरे भाई, अल्लाह की ने तुझे मुबारक महीना रमजान दे दिया है, चांद दिख चुका है, आजा नमाज के ओर आजा। तो अपने आप को 11 महीने तक मुर्दा करता रहा, आज जिंदा होने का वक्त आ चुका है, जिंदा हो जाएगा तेरा दिल जब तू बारगाह इलाही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पे चलेगा, अल्लाह की बारगाह में आएगा और तरावी के अंदर शामिल होगा। तरावी में शामिल हो जा, अल्लाह ने इनाम दे रखा है तरावी हमारे को। क्या दे रखिए? इनाम दे रखिए। ऐसा इनाम दे रखा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ी। क्या पढ़ी? 3 दिन तरावी पढ़ी जमात के साथ, 3 दिन जमात के साथ तरावी पढ़ी, और ना उसका कोई वक्त था ना कोई टाइम टेबल। आपने जो तरावी पढ़ी है वो 8 रिकात नमाज पढ़ी है, पढ़ी है और ताजुद के वक्त पढ़ाई है, 3 दिन लगातार। उसके बाद आपने नहीं पढ़ाई। और अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी तरावी जमात खड़ी होती नहीं थी। उमर फारूक के जमाने में तरावी चालू हुई तो ना जाने उमर फारूक की 10 साल तक आपकी खिलाफत रही, पहले में हुई, दूसरे में हुई, या 5 में हुई, या 8 में हुई, या 9 में, छल्ले में हुई, लेकिन जब भी हुई उमर फारूक के जमाने में हुई तरावी। जब तरावी चालू हुई तो आपने तरावी चालू कैसे कराई कि लोग रमजान के महीने में कुरान की तिलावत को सुनने के लिए 10 जने मस्जिद नबी में इस कोने में खड़े रहते, 10 जने इधर खड़े रहते, 2-4 इधर खड़े रहते। भाई क्या करते हो? भाई हमारे वक्त नहीं मिलता, कुरान नहीं पढ़ पाते, अनपढ़ लोग हैं, तो कुरान सुनने जिसको आता उसके पास सुनते, जिसके पास आता उसके पास सुनते, और वो लोग अपनी अपनी तरावियां भी पढ़ते। तो उमर फारूक ने सोचा कि क्यों ना एक ही तरह कुरान को सुना भी जाए और जमात के साथ नमाज भी हो जाए। तो उमर फारूक ने फिर उस जमात को तैयार किया और आपने कुरान से 20 रकात नमाज को अदा कराई। क्या कराई? 20 रिकात नमाज तरावी की तैयार करी और कुरान सीखा, सुनाया, और आज भी मदीना और मक्का में 20 रकात ही नमाज पढ़ी जा रही है। वो आलिम कम है, वो उलमा कम है, उसका इल्म कम है, उसका उलमा कम है, वो दुनिया भी देखता है। जिसने बोला तरावी की नमाज 8 रकात कर दी जाए, 10 रकात कर दी जाए, 15 रकात कर दी जाए, 4, अरे नहीं, नबी ने जो तरावी पढ़ाई थी वो 8 रकात नमाज, वो हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की जो नमाज पढ़ते थे वो नमाज के साथ मिला दी गई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ी ऐसी नमाज पढ़ना चाहता है तो गफलत में आ जाएगा बंदे। नबी की नमाज की तरह नमाज हमारी ना मिला, हम तो सिर्फ अदाए मुस्तफा कर रहे हैं, वो जो पढ़ते थे ऐसे हम नहीं पढ़ सकते। मेरा नबी तो जब नमाज पढ़ता था तो रब से गुफ्तगू करता है, और हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो दिल में इतने वसवसे हमने लाके डाल रखे हैं, इतने दिल में वसवसे लाके डाल रखे हैं कि हम जब नमाज बांधते भी हैं तो हमें ख्यालात दुनियावी आते हैं। क्या आते हैं? दुनियावी ख्यालात आते हैं हमारे अंदर। कभी घर के ख्यालात, कभी कारोबार के ख्यालात, कभी बीवी के ख्यालात, कभी बच्चों के ख्यालात, कभी खाने के ख्यालात। इमाम साहब पूरी किरात पूरी कर लेता है, ध्यान नहीं रहता। अल्लाह अकबर के जब रुकू में जाता है तो किसी का हाथ अड़ाने से या किसी को देख कर हम रुकू में जाते हैं। मुर्दा दिल बना रखा है। दिल के अंदर क्या रखा है? यहां पर एक हदीस तैयार होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने फरमाया, किताबों में है, हदीसों में, मैं जो बता रहा हूं हदीस और कुरान से बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने फरमाया कि वो नमाज उसकी कबूलात पे नहीं पहुंचती है। उस नमाज के अगर 10 हिस्से बना लिए जाए,
ہر نماز کے، صرف رمضان کے نہیں، قائم کے لیے نماز کے، کہ ہر نماز کے 10 حصے بنا لیے جائے تو اس کا ایک حصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ کبھی کسی کا ایک حصہ قبول کرتا ہے 10 میں سے، کسی کا 2 کرتا ہے، کسی کا 3، کسی کا 4، کسی کا 5، کسی کا 6، کسی کا 7، کسی کا 8، کسی کا 9 اور کسی کا 10۔ بھئی پورے 10 حصے ہم کو نماز کے نہیں ملتے ہیں ثواب کے۔ مولا میں نے تو الحمد بھی پڑھی، میں نے تو الحمد بھی پڑھی، ثنا بھی پڑھی، الحمد بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کری، رکوع سجدہ بھی کیا، قوما بھی کیا، قاعدہ بھی کیا، اتحیات بھی کی، درود ابراہیم بھی پڑھا، دعائے قنوت بھی پڑھی، سلام بھی پھیرا۔ مولا پھر کیوں؟ بولے اس لیے کہ تو نے تعظیمات کے اندر نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز میں تعظیم نہ کری، کہ تو نے میری حمد و ثنا کری تو پڑھتا رہا، رٹتا رہا پوپٹ کی طرح، لیکن تو سمجھتا نہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جب تو نے تحیات سلام پڑھا تو تو نے پوپٹ کی طرح رٹ لیا، لیکن تصور میں میرے نبی کے گنبد کو نہ لایا۔ اور جب مدینہ جا چکا ہے وہ مدینہ کی جھالی کو لے کر رہا ہے۔ نماز کا حصہ پورا نہیں پہنچا ہمارے پہ۔ اگر نماز کا پورا حصہ پہنچانا ہے تو نماز جیسے پڑھے کہ جب نماز باندھے تو واحد اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ معراج کا تحفہ ہے، اور تم تحفے کو کیا جانتے ہو؟ تحفہ کس کا ہے؟ رب کائنات کا ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ رب کائنات کا دیا ہوا تحفہ، اور تحفے کو سنبھال کر لانے والے، دل میں بسا کر رکھنے والے، اس زبان سے بولنے والے میرے محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نماز کے اکرام طریقوں کو بتانے والے میرے محمد مصطفیٰ ہے۔ فرماتے ہیں اے لوگوں، میرے رب نے معراج میں مجھے لے کر گیا، لے جانے کے بعد مجھے تحفہ دیا اور کہا اے محبوب لے تیری امت کو نذرانہ عطا فرما دے۔ نذرانہ دے۔ نذرانے میں کیا لایا ہو؟ تمہارے لیے 5 وقت کی نماز لایا ہوں۔ وہ نذرانہ کون لے کر آئے؟ نذرانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے نذرانے کو سمجھ میرے بھائی، نبی کا نذرانہ ہے، اور وہ بھی رب کا دیا ہوا نذرانہ ہے۔ کسی ماں کا دیا ہوا نذرانہ بیٹے کو نہیں ہے، کسی عورت نے دیا ہوا اپنے آدمی کو نہیں ہے، کسی بہن نے دیا بھائی کو نہیں ہے، کسی بھائی نے دیا بہن کو نہیں ہے، کسی کے بڑے کا نذرانہ نہیں ہے، کسی کی شادی کا نذرانہ نہیں ہے۔ یہ نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور لانے والے محمد مصطفیٰ ہے، جس نے نذرانہ امت محمدیہ کو دیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر جب تم گبج بٹھا لو گے، تم اخلاق بدل دو گے، تمہارے دل کے اندر میری جگہ بنانے کے لیے میں نے تمہیں میرا نذرانہ عطا فرمایا۔